یہ کہانی ہے ایک 9 سال کے بچے کی جس کا بچپن بہت زیادہ آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس 9 سال کے بچے نے حالات کے قدموں پہ سر نہیں پٹکا اور وہ 9 سال کا بچہ بڑا ہو کر پوری دنیا کو اپنے قدموں کی نوک پر رکھتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ مووی کا نام ہے منگول دا رائز آف چنگیز خان۔ یہ ایک امریکن بایوگرافی مووی ہے جو 2007 میں ریلیز ہوئی تھی۔ کہانی کا آغاز سن 1172 سے ہوتا ہے، جہاں ہم چائنا کے ایک ایسے علاقے کو دیکھتے ہیں جسے ٹینگوٹ کنگڈم کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں پر بہت سارے منگولین ٹرائب کے گروپ رہتے تھے۔ ان قبیلوں کے سردار کو خان کہا جاتا تھا۔ ان قبائل کے خانوں کے آپس میں بہت زیادہ گہری دشمنیاں بھی تھیں۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان قبائل کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور ان لڑائیوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ منگولوں کی دنیا میں قانون اور اصول نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہیں متحد رہنے کے لیے ایک سپریم خان کی بڑی شدت سے ضرورت تھی۔ یہاں سے سین چینج ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جس کا نام یسوئی تھا اور یہ چائنا کی ویسٹ سائڈ میں رہتا ہے اور ایک چھوٹے موٹے قبیلے کا خان تھا۔ یسوئی ایک سفر پر نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا 9 سالہ بیٹا تیموجن۔ یسوئی چاہتا تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہے۔ وہیں جب تیموجن ایک گھوڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہوتا ہے بوٹے۔ وہ لڑکی اس سے اس کا نام پوچھتی ہے اور پوچھتے کہ تم یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ تیموجن اسے اپنا نام بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں اپنے فادر کے ساتھ اپنی وائف ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تب بوٹے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ رات کے وقت جب تیموجن اپنے فادر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا فادر اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو سب سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہو۔ تیموجن اپنے فادر سے کہتا ہے وہ لڑکی میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تیموجن کی اس خواہش کے بعد اس کا فادر اس سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے دوست کے قبیلے سے ایک لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو تیموجن کے فادر اس قبیلے کی تمام لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تیموجن سب لڑکی کے پاؤں کو غور سے دیکھتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا ایسی لڑکی جس کے پاؤں زیادہ مضبوط ہوں گے وہی اپنے خامند کو خوش رکھ پائے گی۔ تیموجن ایک ایک لڑکی کو دیکھتا جاتا ہے اور جب وہ آخر پہ پہنچتا ہے وہی لڑکی اسے پسند آتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے وہ تو بوٹے ہی ہے، پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ آنے والے 5 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اب تیموجن اور اس کے فادر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ جانے سے پہلے تیموجن بوٹے کو ایک نیکلس گفٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جلد تمہارے لیے واپس لوٹ کر آؤں گا۔ یہاں سے یسوئی تیموجن اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اگلے سفر پر چل پڑتا ہے۔ کافی آگے جا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رک جاتے ہیں۔ یہاں پر تیموجن کا فادر کافی محتاط ہو گیا تھا کیونکہ ان کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس خان کا ایک آدمی کٹوری میں دودھ لے کر آتا ہے جس کا مطلب امن اور پیس کا پیغام تھا۔ یسوئی وہ دودھ کی کٹوری لے لیتا ہے اور سامنے بیٹھے آدمی کے لیے بھی اپنی طرف سے دودھ کی کٹوری دے دیتا ہے۔ وہ امن اور محبت کا جواب امن اور محبت سے دیتا ہے۔ یسوئی وہ دودھ پینے لگتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ تم یہ دودھ پینے سے پہلے اپنے کسی نوکر کو پلا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں زہر ملا ہو۔ لیکن یسوئی ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا اعتماد نہیں توڑنا چاہتا اور وہ سارا دودھ پی جاتا ہے۔ دوسری طرف یسوئی کا بھجوایا ہوا دودھ بھی خان پی جاتا ہے۔ پھر جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں یسوئی کے سینے میں بہت تیز درد ہوتا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور گرتے ہی مر جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے خان کی طرف سے بھیجے گئے دودھ میں زہر تھا اور اسی زہر کی وجہ سے یسوئی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تیموجن اپنے فادر کے پاس جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کے تمام ساتھی اسے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک نیم تھا کہ انہیں ہمیشہ کسی مضبوط انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ تیموجن سردار کا بیٹا تو ہے لیکن ایک کمزور اور نحیف سا لڑکا ہے۔ اب یسوئی کے لوگ ایک نئے راجا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جو ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ تیموجن اپنی ماں کو ساتھ لے کر اپنے پتا کی آخری رسومات ادا کرتا ہے۔ یسوئی کی ساری بھیڑ بکریاں اس کے سب سے خاص آدمی نے اپنے پاس رکھ لی تھی اور اس کے خاص آدمی کا نام تھا ٹارگوٹائی۔ وہ جب یہ سب کچھ کرتا ہے تو تیموجن کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر تمہیں ڈھونڈ لے گا اور تمہیں قتل کر ڈالے گا۔ وہ یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسے مار نہ ڈالے۔ وہ اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے لیکن منگولوں میں ایک رواج تھا وہ کبھی بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ٹارگوٹائی اس بچے کو اپنی رتھ کے پہیے سے ناپتا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ٹارگوٹائی اس کی مام سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اگلے سال تیموجن کو مارنے ضرور آؤں گا کیونکہ اگلے سال تک یہ بڑا ہو چکا ہوگا۔ سردیوں کے موسم کا آغاز ہو جاتا ہے، بہت ساری برف باری پڑتی ہے، تیموجن کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ اس کے باپ نے اسے ایک دفعہ کہا تھا کہ مشکل وقت میں گاڈ ٹنگوری اس کی ضرور مدد کرے گا۔ وہ سیکرٹ ماؤنٹین کی طرف بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں ایک برف سے جمی ندی میں پڑتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ نیچے گر کر وہ ڈوبنے والا ہوتا ہے
कि तभी वहाँ पर उसी की उम्र का एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम है जमुका। वो उसे उस झील से बाहर ले आता है। जमुका और उसका बड़ा भाई तिमोजिन को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं, उसे घर में खाना खिलाते हैं। तिमोजिन उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। इसके बाद जमुका और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर खून दूध में डाल देते हैं और वो दूध तिमोजिन को पीने के लिए देते हैं। तिमोजिन वो सारा दूध पी जाता है और अब वो 2 से 3 भाई बन गए थे। उन दोनों भाइयों ने तिमोजिन को अपना भाई बना लिया। अब टारगुटाई तिमोजिन को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। वो तिमोजिन को उठा लेता है और उसे मारने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन जब वो फिर तिमोजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो वो हाइट उतनी ही थी जितनी 1 साल पहले थी। फिर वो सोचते हैं कि हम तिमोजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लें जब तक इसकी हाइट बड़ी नहीं हो जाती। इनके कबीले में एक बूढ़ा आदमी भी था जो तिमोजिन को रोज खाना खिलाया करता था, उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया करता था। फिर टारगुटाई वहाँ आता है, उसकी हाइट को दोबारा से नापता है, लेकिन हाइट अभी इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी होती। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर अपने टेंटों में छुप जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तिमोजिन की मदद करता है और उसे वहाँ से आज़ाद कर देता है। तिमोजिन बड़ी तेजी से भागता भागता वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। उसके गले में लकड़ी का एक बहुत भारी फंदा भी होता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ तक पहुँच जाता है जिसके बारे में उसके फादर ने बताया था। वो गॉड टेंगी से अपनी विश मांगता है। खुशकिस्मती से उसे वहाँ पर एक सफ़ेद भेड़िया दिखता है जिसकी थोड़ी देर के बाद उसके गले में पड़ा हुआ लकड़ी का फंदा भी टूट कर नीचे गिर जाता है। फिर हम तिमोजिन को देखते हैं 1186 में, जहाँ पे तिमोजिन एक ताकतवर मजबूत नौजवान लड़का बन चुका है। टारगुटाई के लोग तिमोजिन को कई सालों से ढूंढ रहे थे, वो अभी भी उनसे डर कर भाग रहा था। एक दिन वो तिमोजिन को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर कैदी बनाकर वापस कबीले में ले जाते हैं। अब तिमोजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए अब उसे कत्ल किया जा सकता था। टारगुटाई उसे बहुत मारता है। वो चाहता है कि तिमोजिन उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे, इसलिए उसे मारता नहीं है। तिमोजिन उससे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगता। वो कहता है कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे बहुत मारता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक दफ़ा नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर तकलीफ और अजीतें देकर आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा। यहाँ पर फिर हमें वही बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है जिसने बचपन में उसकी हेल्प की थी। वो फिर तिमोजिन को पानी पिलाता है, उसके जख्मों को साफ करता है। उसी शाम जब तमाम लोग नाच गाना कर रहे थे तो टारगुटाई अकेला उसके पास चला जाता है। तिमोजिन इसी बात का फायदा उठाता है और वो लकड़ी जो उसके गले में होती है उसी फंदे से उसे मार डालता है और उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। टारगुटाई को मारकर अब वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। वो सबसे पहले भागकर अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बहुत बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। वो उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारा कई सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तिमोजिन सीधा अपनी बहन और मॉम के पास जाता है। तिमोजिन की मॉम और बहन उसे बड़े अरसे के बाद देखती हैं। उसे देखकर वो बहुत खुश होती हैं। यहाँ पर एक रात मर्किट ट्राइब के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। कई साल पहले तिमोजिन के फादर ने इस मर्किट ट्राइब के खान की मॉम को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी मॉम का बदला ज़रूर लेगा। और अब वो यहाँ पर बोटे को किडनैप करने आए थे। वो दोनों भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक एक तीर बोटे को लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाती है। दरअसल मर्किट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाकर इसका बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ तिमोजिन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता है, लेकिन वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता था। इसके लिए वो अपने भाई जमोका के पास चला जाता है। जमोका तिमोजिन की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जमोका भी एक पावरफुल ट्राइब का खान था, लेकिन वो तिमोजिन से कहता है कि हमें लड़ाई लड़ने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता था कि हमें सबसे पहले बाकी ट्राइब पर अटैक करना चाहिए और उन्हें अपने मातहत कर लें। वक्त के साथ साथ 1 साल भी गुजर जाता है और वो दिन आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर मर्किट ट्राइब पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई में वो मर्किट ट्राइब के तमाम लोगों को मार डालते हैं और उनका सारा सामान भी उठा लेते हैं। वहाँ पर एक टेंट में बोटे बैठी थी जो अब प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद तिमोजिन बोटे को अपना लेता है। उस रात वो अपनी फतह का भरपूर जश्न मनाते हैं। इस तरह तिमोजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं। उन्हें वहाँ से जो सामान मिलता है, जब उसके बांटने की बात आती है तो तिमोजिन सिर्फ 10% अपने हिस्से में रखता है और बाकी 90% सामान सब में बांट देता है। वो परिवार जिनके बच्चे मर गए थे, तिमोजिन उन परिवार को भी कुछ सामान देता है। जमोका के 2 लोग भी सब कुछ देख रहे होते हैं और वो भी तिमोजिन के साथ शामिल हो जाते हैं। मंगोल में शुरू से एक असूल था कि वो अपनी मर्जी से अपने खान को चुन सकते हैं, इसलिए जमोका दुखी तो था लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। वो देख रहा था कि उसके अपने 2 लोग अब तिमोजिन के साथ मिल गए हैं। इससे उसके दिल में तिमोजा के लिए दुश्मनी और नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी सरदारी के लिए खतरा बन चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जमोका के आदमी कुछ घोड़े चुराते हैं और तिमोजिन के आदमी उनको देख लेते हैं। तब जमोका के आदमी बचकर वहां से भाग रहे होते हैं कि तिमोजिन के आदमी उन पर तीर चला देते हैं और वो जान से मारे जाते हैं। और जब वो पास जाकर देखते हैं
تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جموکا کا بڑا بھائی تھا۔ اب جب جموکا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ تیموجن کا سر اڑا دے گا، کیونکہ اب اسے اپنے بھائی کی جان کا بدلہ لینا ہے۔ اس مقصد کے لیے جموکا اپنے آس پاس کے تمام ٹرائب سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور اپنی ایک بڑی سینہ بنا کر تیموجن کی ٹرائب پر حملہ کر دیتا ہے۔ تیموجن جانتا تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنے سپاہی نہیں تھے جتنے جموکا کے پاس تھے۔ اس لیے وہ اپنی ٹرائب کی عورتوں اور بچوں کو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور وہ باقی لوگوں سے کہتا ہے ہم تب تک لڑیں گے جب تک مر نہیں جاتے۔ اس جنگ میں تیموجن ہار جاتا ہے اور جموکا تیموجن اور اس کے تمام ساتھیوں کو قید کر لیتا ہے۔ جموکا تیموجن کو ابھی بھی بھائی کہتا تھا، لیکن اب وہ صرف اپنے بڑے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ تیموجن اس کے آگے گڑ گڑائے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ وہ سزا کے طور پر تیموجن کو قید کر لیتا ہے اور اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ وہ اسے کسی اور قبیلے کو بیچ دیتا ہے، جہاں پر وہ قبیلہ اسے ریگستان میں بہت دور لے جاتا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں، ایسا شہر جہاں ٹینگوٹ کا راج چلتا تھا۔ یہ لوگ تیموجن کو ایک ایسی جگہ پر بٹھاتے ہیں جہاں دوسرے لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تیموجن کو آگے بیچنا چاہتے ہیں۔ ایک دن سلطنت راجہ اس بازار میں آتا ہے، وہ تیموجن کو دیکھتا ہے اور اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، لیکن تب اس کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہیں تیموجن کو نہیں خریدنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ تیموجن کو خرید لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیموجن کو پنجرے نما کمرے میں رکھا جاتا ہے، اور باہر سے اسے لوگ دیکھ بھی سکتے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہاں پر تیموجن کو دیکھنے کے لیے ایک بدھسٹ منک بھی آیا کرتا تھا، اور وہ روز اس سے معافی مانگتا تھا۔ ایک دن تیموجن اس بدھسٹ منک سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر تم میری وائف کو ڈھونڈو گے تو آگے فیوچر میں جب میں سردار بنوں گا تو تمہارے اس قبیلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بدھسٹ منک بوٹے کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ بدھسٹ منک ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پاتا اور اسی صحرا میں مر جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہاں پر بوٹیں بھی آ جاتی ہیں، اور اسے اس بدھسٹ منک کے پاس وہی نیکلس ملتا ہے جو تیموجن اسے دیا ہوتا ہے۔ اس سے اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ تیموجن ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پتی کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کا رخ کرتی ہے، اور وہ اس بازار میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر تیموجن کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اور وہ وہاں اسے دیکھ لیتی ہے۔ پھر رات کے وقت وہ وہاں کے سپاہی کو کچھ رشوت دیتی ہے اور تیموجن کو وہاں سے بھگا کر لے جاتی ہے۔ تیموجن دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اب بوٹے تیموجن کو اپنے گھر لے آتی ہے، جہاں اب یہ سارا خاندان ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ایک دن بوٹے تیموجن سے کہتی ہے کہ سبھی منگول ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اس کی بات بالکل عام سی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا اثر تیموجن پر بہت گہرا پڑتا ہے، اور وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں سے چل پڑتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سبھی منگول ٹرائب کو ملا کر ایک نیا منگول راج بنائے گا، جس سے ان سب کے درمیان قوانین اور اصول ہوں گے۔ تیموجن ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اگر اسے کسی کی بھی جان لینی پڑی تو وہ اس کا سر اڑا دے گا۔ وہ 3 اصول بناتا ہے، جن میں سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی فوج کبھی بھی عورتوں اور بچوں کو نہیں ماریں گے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ دشمن سے تب تک لڑیں گے جب تک مر نہیں جاتے۔ تیسرا اصول یہ تھا کوئی بھی اپنے سردار کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہاں سے سین پھر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سن 1196 ایئر آف دا ریڈ ڈریگن، جہاں کچھ سال پہلے تیموجن نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی سینہ بنائے گا اور اس کے لیے منگول کے بکھرے ہوئے قبائل کو اکٹھا کرے گا، اور اب وہ ایک بہت بڑی سینہ بنا لیتا ہے۔ اب اس کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی بھائی یعنی جموکا تھا۔ جموکا کے پاس بھی ایک طاقتور اور بہت بڑی آرمی تھی، اور وہ دونوں اپنی آرمی لے کر ایک میدان جنگ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تیموجن چاہتا تھا کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ وہ آج بھی جموکا کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم بات چیت سے معاملے کو حل کر لیں، لیکن جموکا بڑی جلد بازی کرتا ہے اور اپنے چند سپاہیوں کو حملہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر ان کے درمیان سرعام جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کئی گھنٹوں کی سخت اور شدید لڑائی لڑنے کے بعد تیموجن یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ وہ جموکا اور اس کے ساتھیوں کو قیدی بنا لیتا ہے۔ تیموجن جموکا کے بچے ہوئے آدمیوں کو مارتا نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنی آرمی میں شامل کر لیتا ہے۔ اس سے اس کا لشکر اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تیموجن دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی جموکا کے ٹرائب میں ہے جس نے بچپن میں اس کی مدد کی تھی۔ تیموجن اس آدمی کو اپنے قبیلے کا ایڈوائزر بنا لیتا ہے۔ رات کے وقت تیموجن اپنے بھائی جموکا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دنیا پر راج کرنے کا جنون آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آیا ہے، اور آج ہم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ جہاں پر جموکا تیموجن سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں اپنے دشمن کے تمام سپاہیوں کے سر کاٹ ڈالتا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جموکا اور تیموجن کی سوچ بالکل الگ تھی۔ کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد تیموجن اپنے بھائی جموکا کو معاف کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد ہم تیموجن کی وائف کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئی ہوتی ہے۔ تیموجن اپنی وائف اور بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر سین
फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन 1206 जो इस वक्त मंगोल के तमाम कबाइल का खान बन गया था, जिसका नाम पड़ गया था चंगेज खान, यानी खानों का भी खान। इसके बाद उसने टैगोर की शाही सल्तनत को ख़त्म कर डाला और उसने एक नए सिरे से हुकूमत बनाई। लेकिन उसने वो एक शहर छोड़ दिया जहाँ पर एक बुद्धिस्ट मंक उससे रोज़ माफ़ी मांगता था और फिर उसने उसकी मदद भी की थी। फिर आगे चलकर यही शहर मंगोल सल्तनत का फाउंडर बना, एक ऐसी सल्तनत जो तारीख की बड़ी बड़ी हुकूमतों के बराबर खड़ी थी और उसने अपने दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।